وہ فلسطین کا اگر کوئی بچہ ایک لفظ بھی پڑھتا ہے نا تو اس کی تاثیر روح میں اترتی ہے۔ کرنا ہے تو اس انداز سے کرے جس طرح صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، طارق بن زیاد نے کیا تھا، محمد بن قاسم نے کیا تھا، ان لوگوں نے کیا تھا۔ وہ کر سکتے ہیں تو کریں، ویسے بیان دینے سے ان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آپے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جب کوئی محبت والا اسے اپنے دل سے پڑھتا ہے تو نہ صرف سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اسے سننے کے لیے فرشتے بھی حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے والا ہو کوئی اور پڑھے اس انداز سے کہ جو پڑھنے کا حق ہے۔ یہ پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اعلیٰ قاری صاحب کے پاس جا کے بڑا تجوید کا 2 سالہ کورس کر لیا تو اس کورس سے آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، نہیں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی آواز بن گئی، آپ کو مخارج پتہ چل گئے۔ قرآن پڑھنا یہ ہے کہ ہر لفظ آپ کی روح میں اترا ہو۔ وہ قرآن پڑھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیں نا، وہ فلسطین کا اگر کوئی بچہ ایک لفظ بھی پڑھتا ہے نا تو اس کی تاثیر روح میں اترتی ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، وہ ایک نئی داستان ہے۔ وہ یقیناً وہ تو سارے ہی کامیاب ہیں، امتحان ہمارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلسطین پر بڑی آزمائی، بڑا امتحان آ گیا۔ فلسطین والے تو امتحان کب کا پاس کر کے چلے گئے، ہمارا امتحان ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم سب شرمندہ ہیں۔ پوری مسلم امہ جو ہے کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ ہم 2 نعرے لگا لیتے ہیں، 2 تقریریں کر لیتے ہیں، اس سے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بلکہ میں تو اس دن وہ نیوز پڑھ رہا تھا، ہم سے کئی درجے بہتر وہ ساؤتھ افریقہ والے ہیں، عیسائی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ظلم ستم دیکھنے کے بعد ان کی اتنی غیرت جاگی، یار یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی انتہا ہو گئی ہے ظلم کی۔ ان کا ہم فلسطین کے اس معاملے کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ہی ختم کرتے ہیں۔ کافر حکمران ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کفر کے ساتھ سارے وہ کھڑے ہیں۔ امریکہ بھی کھڑا ہے، یورپ بھی کھڑا ہے۔ حالانکہ اس دفعہ تو اتنی انتہا ہو چکی، خود کے یہودی جو ہیں، یہودی جو ان کے علماء بھی ہیں، وہ بھی فلسطین کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، لیکن ساری کفر کا مفاد وابستہ ہے وہاں اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اس کے ذریعے انہیں پورا مڈل ایسٹ کنٹرول کرنا ہے، تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ماری جا رہا ہے، بچوں کو کاٹتا جا رہا ہے، ذبح کرتا جا رہا ہے، اور ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بخشش کا کوئی سامان پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، یہ سمجھے کہ ہم قرآن سے دوری کے آخری درجوں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ چلے کم از کم قرآن یاد کرنے کا ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہماری روح میں وہ ابھی تڑپ باقی ہے، لیکن ہماری رہنمائی، ہماری سمت کا صحیح تعین ابھی تک نہیں ہو رہا کہ ہم اس سے فوائد کیسے اٹھائیں۔ رب تعالیٰ کی یہ عظیم الشان کتاب آپ بارہا سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، بے مثل کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ وہ اس کا ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جسے اس وقت دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ اسے الہامی کتاب مانے نہ مانے۔ یہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ جیسی نازل ہوئی تھی آج تک ویسی موجود ہے۔
باقی کسی پرانی کتاب کے ماننے والے بھی خود اس بات پر آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دیتا یا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میری کتاب میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اب ہم مار کہاں پر کھا رہے ہیں؟ اتنی عالی شان ہمارے پاس چیز ہے تو ہم فوائد و ثمرات کیوں حاصل نہیں کر رہے؟ ہم نے قرآن مجید کے احکامات اور رب کے پیغام میں تدبر چھوڑ دیا ہے، غور و فکر چھوڑ دیا ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا یقین ایمان جو ہے متزلزل ہو چکا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ دل سے اس پر یقین کرنا، وہ ہم شک میں رہتے ہیں. اگر ہم شک میں نہ رہتے ہوتے نا تو رب تعالیٰ نے جو کفار کے حوالے سے ہمیں جو حکم دیا ہے تو ابھی تک فلسطین کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے فرامین میں حق و صداقت کتنی ہے. اس وقت 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہے، کوئی ایک بھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہے. فوجیں بھی اتنی ہیں نا، اگر فوجیں مسلمان سارے چھوڑیں صرف افواج چل پڑے، مجھے یقین ہے ان کے پاس اتنے مزائل نہیں ہوں گے جتنے ہماری افواج ہیں. لیکن کیا ہے، کوئی جہاد کے ذریعے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی طریقے کا بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہماری امداد بند ہو جائے گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا. کیونکہ ساروں کی جو جنت ہے نا، جو دنیا میں جنت اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ یا سوئس کے بینکوں میں ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے، یا امریکہ کے بینکوں میں. ان کا اگلی جنت ملنی ہے نہیں ملنی یہ بھی نہ کہ منجمد ہو جائے. حالات یہ ہیں اصل میں. تو یہی ہمارے بھی حالات ہیں. ہمیں قرآن کے بیانات پر وہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے اسے پڑھیں اور ان پر عمل کریں. پہلے ہمارے جتنے بزرگ تھے، ہم کہتے ہیں وہ 313 ہوتے تھے، نہتے بھی ہوتے تھے، پھر بھی جیت جاتے تھے. ہم نے سب کچھ رکھا ہوا ہے پھر بھی مار کھاتے پھر رہے ہیں. وہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. لیکن اعلون کب ہے؟ ان کنتم مومنین. فتح یقیناً تمہاری ہے، پکی فتح تمہاری ہے، لیکن کب ہے؟ آگے شرط بھی لگا دی، تب ہوگی جب تم مومن ہو جاؤ گے. اور مومن کون ہے؟ وہ تصدیق بکل ما جاء بہ محمد. ایمان وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلا اس کی تصدیق کرنا، اس کا یقین کرنا، یہ ایمان ہے. ہم زبان سے تصدیقیں کر رہے ہیں، کیا دل سے بھی مان رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں. ہمارا زبانی ایمان رہا، لیکن دل کا جو ایمان ہے وہ اس معیار پر نہیں ہے جو ہم سے معیار مانگا گیا ہے. اور جب تک ہمارا دل کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارے یہ نہ مصائب ختم ہونے والے ہیں، نہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، نہ تکالیف دور ہونے والی ہیں. ہمیں پہلے پکا مومن بننا پڑے گا، سچے دل سے ایمان لانا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ جو اقبال نے کہا